سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے ایک مسلم تاجر کو پھنسانے کے لیے ہندوتوا کے لڑکوں نے، ہندوتوا کے لیڈروں نے کہیں یا بی جے پی یوتھ ونگ کے ایک لیڈر نے ایک خاتون کا استعمال کیا اور وہ حقیقت اس وقت سامنے نکل کر کے سامنے آئی ہے، تو پھر ایک مرتبہ پھر کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں مسلم طلباء پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، جن کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ تو چینا سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک بچے کو گرتے ہوئے بچا لیا گیا۔ اعظم خان نے زیڈ سیکورٹی مانگ لی ہے، اور کیوں مانگی یہ بھی بتائیں گے۔ لولو مارکیٹ میں کچھ لوگوں کی جانب سے نماز پڑھنے سے، جن لوگوں نے نماز پڑھی اور جو کچھ ہنگامہ آ رہی وہ ایک طرف ہے، لیکن لولو مارکیٹ کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، جس طرح شیو سینا اب راستے پر اتر گئی ہے اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے، ادھو ٹھاکرے، ان کے اولاد، پی ایم مودی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ جب فوٹوگراف سامنے ہوں تو پھر ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک کہتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی گئی، اب یہ ایروگنس ہے یا کیا ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا، آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ میرٹھ میں کانواڑی جو ہے اس وقت ہنگامہ مچا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ کسی نے اس پر تھوک دیا ہے، تو خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی اس پر میں تبصرہ کروں اور ساری ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت سب سے پہلے جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو پھنسانے کے لیے کس کس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں۔ ایک ویڈیو 16 جولائی کو وائرل ہو رہی تھی، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کے خلاف بی جے پی اور ہندوتوا کی کچھ تنظیموں نے ایک پولیس تھانے پہنچ کر کے ایک مسلم تاجر کے خلاف معاملہ درج کرانے پہنچے تھے کہ خاتون کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اور لو جہاد کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب جا کر کے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سب ایک فریم کیا ہوا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، اس فریم کرنے میں بی جے پی یوتھ ونگ کا ایک لیڈر بھی موجود ہے۔ پرنس قریشی کو پھنسانے کے لیے بی جے پی یوتھ ونگ کے ایک لیڈر اور دیگر ہندوتوا لیڈروں کی جانب سے ہائر کی گئی تھی رادھا، جو اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کے پہلا نام یہ آتا ہے، اور اس نے پرنس قریشی کے سامنے مونو گپتا کے نام سے خود کا انٹروڈیوس کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے پولیس تھانے پہنچ کر کے یہ معاملہ درج کروایا تھا کہ پرنس قریشی نے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے ساتھ ہراسانی کی، اور اس کو جو ہے لو جہاد کا ایک اینگل اس کو دے دیا گیا تھا۔ پھر پولیس نے تحقیقات کے لیے خاتون سے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کی پہلے جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں، صاحب کو کچھ ہو جائے، تو عورت تیار نہیں ہوئی، مونو گپتا۔ پھر جب زیادہ اس کے درمیان تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ ہندو لیڈران نے آپسی دشمنی یا رنجش نکالنے کے لیے قریشی کے خلاف لو جہاد کا معاملہ بنانے کے لیے اس خاتون کو پیسے دے کر کے ہائر کیا تھا، اور کہا تھا کہ تم جو ہے اس پر الزام لگاؤ۔ اور پھر جو ہے اس وقت معاملہ بھی درج ہو چکا تھا، 376 جو ریپ کا معاملہ ہوتا ہے، 323 جو والنٹریلی کازنگ ہرٹ ہوتا ہے، اور 506 جو کرمنل انٹیمیڈیشن کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں درج کر کے قریشی کے خلاف معاملہ بھی درج کیا گیا۔ لیکن جو ہے بعد میں پتہ چلا، خود خاتون نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو ہائر کیا گیا تھا قریشی کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہندوتوا لیڈران کے حالات ہیں، کس طرح سے جو یہ صورتحال بنائے جا رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب جو ہے اس سلسلے میں دو آدمی، امن چوہان جس کی عمر 34 بتائی گئی ہے، آکاش سولنکی جس کی عمر 18 بتائی گئی ہے، ان دونوں جو اہم ترین
ملزمان ہیں انہوں نے رادھا کو جو اس سلسلے میں تیار کرایا تھا۔ اب ان کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیے جانے اور تحقیق کرنے کی بات کہی ہے۔ اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی کے خلاف یہ لوگ سازش کرنے میں پوری طرح سے جو ہے اس وقت سازش رچتے ہیں اور کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر کرناٹک کے ساحلی علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ چھوٹے سے معاملے کو لے کر کے مسلم طلباء پر حملہ کیا گیا ہے ہندوتوا لوگوں کی جانب سے۔ ابھی مسعود جس کی عمر 19 سال ہے، آپ جانتے ہیں وہ خبریں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح معمولی بات کو لے کر کے اس پر حملہ کیا گیا دھوکے سے، سوڈے کے بوتل سے، اور اس کا انتقال بھی ہوا 2 دن پہلے، اور یہ معاملہ کرناٹک میں جو ہے بہت زیادہ چلا بھی۔ اب یہ حالات آ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کارتک اجینڑکا اور لتیش کپکا نامی 2 لوگوں نے جو ہے بری طرح سے جو ہے گالی دیتے ہوئے پتر بس اڈے پر جو ہے یہ مسلم طلباء جس میں عمران اور نیاز نظام بتائے جا رہے ہیں ان پر حملہ کر دیا، اور وہ اس وقت جو ہے ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کی ساحلی پٹی میں مسلم طلباء کو لے کر کے اور مسلمانوں کے خلاف جو عصبیت پھیلائی جا رہی ہے، اس کا جس طرح سے رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہفتے میں 1 یا 2 خبر ضرور آ جاتی ہے جس میں مسلم طلباء پر یا مسلمانوں پر حملہ ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج پی ایم مودی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور مختلف تبصروں کے ساتھ وائرل ہوئی۔ میں اس جو تبصرے سوشل میڈیا میں ہو رہے ہیں اس پر میں تبصرہ کروں گا تو شاید جو ہے الگ طرح کی جو ہے سچویشن پیدا ہو، لیکن آپ اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 2 کمنٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جبکہ بہت سارے الگ الگ ہیں۔ ایک نے لکھا کہ یہ اکڑ اور غرور ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا کہ جو ہے جب فوٹوگرافر سامنے ہوں تو نریندر مودی پی ایم کے سامنے جو کوئی بھی آئے گا ان کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ پوز دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی۔ کسی نے لکھا کہ یہ ہے صدر جمہوریہ جو آج جو ہے جن کا آخری دن ہے اور ان کی الوداعی تقریب مقرر کی گئی تھی اور وہ تمام لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے اپنی الوداعی لے رہے تھے، لیکن اس درمیان میں پی ایم مودی کا کیمرے کی جانب دیکھنا اور ان کی طرف جو ہے توجہ نہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو ہے وہ اپنے اوپر کسی کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہوئے جو ہے الگ الگ طرح کے تبصروں کے ساتھ یہ ویڈیو کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی، اور اپوزیشن اور بھی بہت سارے لوگ لگاتار اس بات کو لے کر کے پی ایم مودی پر اس وقت حملہ آور ہیں۔ ناظرین گرامی، میرٹھ میں کانواڑیوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے 2 کانواڑی پر کسی نے تھوک دیا ہے، اور اس بات کو لے کر کے میرٹھ کے پولیس تھانے میں پہنچ کر کے کانواڑیوں نے خوب ہنگامہ مچایا، اور جو ہے جن لوگوں نے کانواڑیوں پر تھوکا ہے اس پر فوری طور پر گرفتار کرنے کی بات کہی گئی۔ اب یہ تھوکا ہے نہیں تھوکا ہے یا واقعی میں جو ہے الگ الگ طرح کی تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پولیس فورس کو جو ہے ہیوی پولیس فورس کو لایا گیا ہے، اس معاملے کو سچویشن کو جو ہے قابو میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب کچھ دن تک یہ کانواڑی جو ہے ایک دوسرے علاقے سے ان کا جلوس جاتا رہے گا اور اس طرح کی صورتحال بنتی رہے گی۔ بہرکیف تھوکنے کا بہانہ بنا کر کے ہنگامہ مچانے کی کوشش ہوئی، لیکن پولیس نے ان لوگوں پر قابو پا لیا ہے، خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت ضروری ہے اور ثواب کا کام ہے، یتیموں کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھالی کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے مناظر جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ صرف افغانستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جناب سراج الدین حقانی صاحب کا ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے افغانستان سے، جہاں وہ ایک یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جو ہے ان کی مزاج پرسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو پیش کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو یہ ہے خلیفہ سراج الدین حقانی جو ہے اس وقت یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہتے ہوئے اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت چائنا سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں 5ویں منزل سے گر رہے ایک بچے کو جو ہے پوری طرح سے بچانے میں نوجوان کامیاب ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی یہ ویڈیو میں صاف اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 5 منزلہ عمارت سے ایک بچہ گر رہا تھا، لیکن ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا اور اس کو جو ہے بچانے کی کوشش، بلکہ بچا لیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ویڈیو پورے سوشل میڈیا میں ہنگامہ مچا ہے، بالخصوص چائنا میں، کہ کس طرح سے بچے کو بچانے میں 2 نوجوان پوری طرح سے کامیاب ہوئے۔ 5ویں منزل سے جو ہے یہ بچہ گر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے، اعظم خان نے اپنے لیے زیڈ سیکورٹی مانگی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، لولو مارکیٹ میں حال ہی میں ایک بیان دے کر کے سب سے زیادہ وائرل ہونے والے جناب اعظم خان صاحب آج کل جو ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آنے کی بات کر رہے ہیں۔
समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और एमएलए आजम खान ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से अपनी सिक्योरिटी की अपील की। आजम खान का दावा है कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, हुकूमत उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे। आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं और 2019 में एमपी भी मुंतखब हुए थे, लेकिन उनके इस्तीफा के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। आजम खान ने खबररसा एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे ख़ानदान को धमकियाँ मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत को मेरी जेड ज़ुमरे की सिक्योरिटी वापस करनी चाहिए। मेरे पास फ़िलहाल वाई ज़ुमरे की सिक्योरिटी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने जो है सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन गिरामी, लुलु मार्केट में कुछ लोग दाखिल होते हैं, शरारती अनासिर मनसूबाबंद तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो तनाज़ा होता है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन बाज़ मौक़ों पर जब कोई चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जब कोई फ़िल्म तनाज़े का शिकार हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जो है माल कमाती है, बहुत ज़्यादा उसके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह लखनऊ में वाक़ लुलु माल भी तनाज़ों का शिकार रहा, लेकिन फ़ायदा लुलु मार्केट को ही हुआ। इसकी वजह यह है कि लुलु माल की इफ्तिताह की 3 दिन बाद ही वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की वीडियो वायरल हो गई थी, और उसके बाद लुलु माल सुर्खियों में रहा। तो कभी मुलाजिमीन के मजहब से जुड़ी अफवाहों को लेकर के तनाज़ा हुआ। इन तनाज़ा से लुलु माल को माशी तौर पर फ़ायदा पहुँचता दिखाई दे रहा है, इसलिए कि जब यहाँ तक कि हिंदुत्वा लोगों ने लुलु माल को बायकॉट तक करने का जो है ट्रेंड चलाया और जो है बाकायदा इस सिलसिले में टैग चले। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त माल पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। यही वजह होती है कि उतना लाखों करोड़ों रुपए का भी अगर लुलु मार्केट वाले इश्तिहार करते तो उतना इश्तिहार नहीं होता जितना इश्तिहार तनाज़े की वजह से हो गया। यही बात है कि 10 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों ने जो है माल का दीदार किया है। जाहिर सी बात है, 10 दिन के अंदर 10 लाख लोगों ने दीदार किया है तो कमाई भी उतनी ही होगी, ख़रीदारी भी उतनी हुई होगी। यानी हर दिन मॉल में औसतन 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं, जो बड़ी तादाद है। लुलु माल में छुट्टियों के दिन तकरीबन 2.5 लाख लोग माल का दीदार करने पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें कम से कम निसफ लोग तो जो है ख़रीदारी ज़रूर करते हैं। यही वजह है नाज़रीन गिरामी, लोगों ने, लिखने वाले ने लिखा और तबसरा किया कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ के चले गए, लेकिन चांदी निकली तो लुलु मार्केट की, कहते हुए जो है ये तबसरा करना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, उद्धव ठाकरे भले ही वज़ीर आला नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग आज भी उन्हें ही शिवसेना के लीडर मानते हैं। सुजाता आनंदन का मानना है कि लोग उनकी पार्टी को अब उद्धव ठाकरे ची शिवसेना कहते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के हामी शिंदे ची शिवसेना कहते हैं। इस दौरान पार्टी की इंतखाबी निशान झंडे, टाइगर के चेहरे और मराठी मानुस की हिमायत के साथ शिवाजी की वरासत को फिर से हासिल करने के लिए ठाकरे कुंबे कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ठाकरे कुंबे इस जज्बे का भी सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है कि गुजरात अक्सरियती बीजेपी ने एक मराठी की बेइज्जती करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि अखंड बॉम्बे के वज़ीर आला रहे मोरारजी देसाई के वक्त से महाराष्ट्र के लोगों में गुजरात को लेकर एक तरह की नाराज़गी है, क्योंकि उन्होंने 50 की दहाई में शुरू हुई मुश्तरका महाराष्ट्र तहरीक के दौरान मुजाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिसमें 106 लोगों की मौत हुई थी। इख्तिदार में रहते हुए और इख्तिदार से बाहर की शिवसेना में फ़र्क महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। किसी भी मुश्किल हालात में जद्दोजहद करने वाले शिव सैनिक बारिश और गर्मी की परवाह किए बगैर सड़क पर उतरते हैं और एयर कंडीशन कमरों की जगह सड़क पर जद्दोजहद करते हैं। शिवसेना की इसी किरदार को फिर से जिंदा करने के लिए उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे आवाम के दरमियान उतरे हैं। उन्होंने रियासत भर में लोगों से शिव संवाद शुरू करने का प्रोग्राम बना लिया है और जगह जगह जाकर की जो है शिवसेना को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके मनाजिर भी हमने कल आप लोगों के सामने रखे थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब देखना यह है कि ये महाराष्ट्र बमुकाबला गुजराती है या फिर जो है गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग, जिसमें बीजेपी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनके खिलाफ ये मामला या सियासी साजिश या सियासी हरबा इस्तेमाल करते हुए शिव सैनिकों को अपने जानिब राग़िब करने में उद्धव ठाकरे उनके लड़के कामयाब होते या नहीं, या आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार,
چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فطرت